کہ ڈیجیٹلی آپ اتنی ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں کہ فزیکلی آپ پوری زندگی میں نہیں کر سکتے. اور رسک نہ لینا اٹ سیلف از دا بگیسٹ رسک. اگر آپ سوچ سکتے ہیں نا تو آپ کر بھی سکتے ہیں. کچھ بدلے گا تو سب بدلے گا. آپ دیکھ رہے ہیں طارق سے ملک کے یوٹیوب چینل، اور آج ہم آپ کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آئے ہیں، ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی لے کر آئے ہیں جو بڑی ینگ ایج میں جس کو خدا نے بڑا نوازا ہے علم کے ساتھ. اس کی بڑی دن رات کی محنت ہے. آج وہ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کی پوری ویڈیو کو دیکھے گا، اور جو ہمارے نئے ویورز ہیں وہ اس کو لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچے. آج کے گیسٹ کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مون عامر، جو CEO ہیں ڈیجیٹل رچ کمپنی ہے. اور یہ آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی یہ ترقی کی منازل جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہوتا ہے، اور یوتھ کے لیے اور یہ جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے یہ کیا جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ویلکم مون، ہمارے آج کے شو کا آپ حصہ بنے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم بھی دیا. میرے لیے بہت پلیجر کی بات ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں آج کے شو میں. اور آپ ذرا بتائیے گا، یہ ڈیجیٹل رچ جب یہ نام ہی سنتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کہیں رچ سی فیل آتی ہے. تو یہ ڈیجیٹل رچ کیا ہے، آپ اس کو کیسے رن کرتے ہیں اور یہ کیسے بنی، ذرا اس کے بارے میں نا یوتھ اور یہ جو لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کم عمر میں کیسے یہ چیزیں ممکن ہو پاتی ہیں. تو ایکچولی میں ڈیجیٹل رچ بیسکلی نام سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ڈیجیٹل ورک کر کے ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں. کہ ڈیجیٹلی آپ اتنی ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں کہ فزیکلی آپ پوری زندگی میں نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل پیسہ کمانا بہت آسان کام ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بہت ڈیفیکلٹ ہے. اسٹارٹنگ میں آپ کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، بعد میں جا کے آپ اس کو پیسیولی گرو کر سکتے ہیں اور آپ پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے اسٹارٹ کی اور مجھے گیپ نظر آیا مارکیٹ میں کہ آپ سکھا سکتے ہیں لوگوں کو، جو کہ آپ کو، کیونکہ موسٹلی لوگ یوٹیوب سے جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو انیشیل اسٹیج کے اوپر ان کو وہ ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ نہیں ملتی. تو کیونکہ جب میں نے بیسکلی اسٹارٹ کیا میں نے یہ پرابلم فیس کی، کیونکہ مجھے 1 سال لگا پاتھ فائنڈ کرنے میں کہ میں نے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. وہ 1 سال آپ کو یہی لگا کہ آپ نے شروع کہاں سے کرنا؟ بالکل، کیونکہ میں میڈیکل فیلڈ سے تھا. میں نے FSc پری میڈیکل کر رہا ہوں، اور مجھے میڈیکل فیلڈ سے IT کی فیلڈ میں، کمپیوٹر کی فیلڈ میں آنا ایک انٹائر ڈفرینٹ چیز ہے. اور میتھس بھی انوالو تھا، جو کہ میتھس میں جو تھا مجھے بہت کمپلیکسٹی لگتی تھی. بٹ مجھے پھر بعد میں آہستہ آہستہ میں نے سیکھا، کام کیا، میں نے کمپیوٹرز کو سمجھا، اور 1 سال مجھے لگا کہ میں نے کمپیوٹر سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. پھر میں نے بیسک سٹارٹ کی، پھر میں نے پروگرامنگ سیکھی، ویب ڈیولپمنٹ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد میں نے فری لانس کام سٹارٹ کیا. اور اس کے بعد میں نے کافی ڈفرینٹ اور اسکلس سیکھی. میں نے بہت سارے لوگوں کو فالو کیا. تو میری جو الٹیمیٹ انسپریشن ہے وہ ایلون مسک سے ہے. اچھا. میں بہت انسپائر ہوں ان سے، اور الٹیمیٹ میری اس جگہ پہ اس فیلڈ میں آنے کی وجہ بزنس میں ایلون مسک ہی ہے. میں بہت انسپائر ہوں ان سے. اچھا، بڑا مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہے. ہمارا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، یا ہمارے جو مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس کی فیملیز میں جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، کسی بچے کے لیے یہ سوچنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ کمپیوٹر کو اس حد تک لے جانا. آپ بھی ظاہر ہے اس طرف کیسے آئے، اور یہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے فیوچر کیا ہے؟ تو میرے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس لیول تک سوچ ہی نہیں سکتے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ سوچ سکتے ہیں نا تو آپ کر بھی سکتے ہیں. ہماری پرابلم ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یقین ہونا، یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ جو سوچ سکتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں. اچھا، یہ لوگ کرتے کون نہیں ہیں جو سوچ نہیں سکتے؟ تو سب سے پہلے سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. تو نیپولین ہل اپنی بک میں کہتا ہے کہ all achievements begins from a simple desire, but that desire should be burning desire. Desire should be a burning desire. ڈیجیٹل رچ جو کمپنی ہے آپ کی، اس میں آپ فری لانس کام بھی کرتے ہیں، ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہیں، اور اپنی ساری ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل نہیں ہوتا کہ ان ساری چیزوں کو مینج کرنا؟ گھر کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ اکیڈیمکس جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اکیڈیمکس کا ہونا کتنا ضروری ہے ڈیجیٹل کے لیے؟ کہ اگر آپ دنیا میں بھی دیکھیں، the world is changing, innovating.
آپ جتنی ٹاپ MNCs ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں, $1 بلین امپائرس کی بات کریں, آپ گوگل, نیٹ فلکس, امیزون, گوگل کی بات کریں, وہ اب اکیڈیمک بیسڈ جاب ان کے پاس ہے ہی نہیں. پوری دنیا اسکل بیسڈ ورلڈ کی طرف جا رہی ہے, جس میں وہ اسکلز بیس پہ آپ کو جابس دے رہی ہیں. تو فینگ کمپنیز جو کہ دنیا کے ٹاپ 5 S&P 500 کی جو کمپنیز ہیں, وہ اب اسکل بیسڈ کی طرف موو ہو رہی ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس کیپیبل کریں کہ ڈفرینٹ جو اپ کمنگ اسکلز ہیں, کیونکہ آنے والے دور میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ بہت ساری جابس کو ختم کرنے والا ہے, ٹیک اوور کرنے والا ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اسکلز کی طرف جائیں. اسکلز کی طرف گھر میں بیٹھ کر مشکل نہیں ہوتی, کیونکہ بہت سارے کورسز کرنے پڑتے ہیں, کافی مہنگے ہوتے ہیں. آپ نے کیسے یہ سارے کورسز کیے اور کیسے سیکھا اس کو, یہ ذرا ضرور بتائیں. تو یوٹیوب اٹ سیلف ایک بہت بڑا سمندر ہے. اگر آپ کے اندر بھوک ہے کچھ کرنے کی تو یوٹیوب ہی آپ کے لیے انف ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سیکھنا ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے کہ سیکھنا کیسے ہے. ہاں واہ واہ, یہ اگر آپ کو سیکھنا کیسے ہے یہ پتا ہے تو آپ ایک بہت نارمل چیز سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سیکھنے کی پیاس ہونا ضروری ہے, آگے بڑھنے کی لگن ہونا ضروری ہے. دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی ہے مومن صاحب نے کہ آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری دنیا کو ٹیک اوور کر رہی ہے, جابس ختم ہو رہی ہیں, چیزیں جو ہیں وہ روبوٹک سسٹم کی طرف جا رہی ہیں, دنیا ایک ڈفرنٹ چینج کی طرف جا رہی ہیں, مگر ہم آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جابس کرنی ہے. جاب کرنا کتنا ضروری ہے, اور جاب اور یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی ہے, ڈیجیٹل ورلڈ میں اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں فیوچر کیا ہے؟ اگر ہم نے اسٹارٹ کریں روٹ لیول سے تو ہمارے جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد ہیں سب سیکیورٹی سیکھ کرتے ہیں, کیونکہ ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں. اور رسک نہ لینا اٹ سیلف از دا بگیسٹ رسک. اگر آپ رسک نہیں لیں گے کہ جتنا بڑا رسک ہوگا اتنا بڑا ریوارڈ ہوگا. کیونکہ ہم بالکل سروس کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد سروس بیک گراؤنڈ سے تھے, جابس کرتے ہیں, ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ اگر ان کے لیے یہ چیز امپاسبل ہے تو ہمارے لیے بھی امپاسبل ہے. مگر نتھنگ از امپاسبل. وہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ جب اس کو تھوڑا سا بریک کریں تو وہ ہو جاتا ہے آئی ایم پاسبل. تو نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ. مون پڑھ بھی رہے ہیں, چیزیں بھی کر رہے ہیں. آج آپ کراچی میں میرے ساتھ ایک کانفرنس میں موجود ہیں, جو فیفلا کی کانفرنس ہے, جو پاکستان کی بڑی کمپنی ہے جو فری لانس, انہوں نے آپ کو اسلام آباد سے بلایا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر ویلتھ کریشن کے بارے میں کچھ بتائیں. تو ویلتھ کریشن کیسے ہو سکتی ہے, آپ کم وقت میں زیادہ پیسے اور اپنی زیادہ ڈیزائرز کس طریقے سے جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو پیسہ اگر آپ وہ رکھیں گے تو وہ ڈیپریشیٹ ہی ہوگا, وہ گرو نہیں کرے گا. The only way to grow wealth is by investing. آپ اس کو انویسٹ کریں اچھے ایسٹس میں. تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہم سب نے پڑھی ہے, بٹ ہم پھر بھی یوٹیلیٹیز میں پیسہ نہیں ڈالتے, ہم اپنی جو لائبلٹیز میں بالکل لائبلٹیز میں ڈالتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بھی تو ایک بہت بڑا ہے کہ کسی بھی آپ نے کہا کہ انویسٹ کریں, انویسٹ کرنے کے لیے کیپٹل ہونا ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے, بے شک لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ان کے بچے بڑے ذہین ہیں, مگر کیپٹل نہ ہونے کی وجہ سے مسائل تو ہیں. تو انویسٹ کیسے کریں, انویسٹمنٹ لائیں کہاں سے کرنے کے لیے؟ تو انویسٹمنٹ میں ایک چیز ہے, ایک ٹرم ہے, دیٹ از کمپاؤنڈ انٹرسٹ. اور آئنسٹائن نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہا ہے. صحیح. تو آپ مگر منتھلی 500 روپیز سے بھی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ود ان اے پیسج آف ٹائم آف 5 to 10 years وہ 500 اگر آپ ریگولرلی ڈسپلن کے ساتھ آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں پر منتھ ڈسپلن کے ساتھ, تو آپ تقریباً 1 to 2 کروڑ آرام سے ود ان اسپین آف 10 years آپ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے تھرو گرو کر سکتے ہیں. واٹ از کمپاؤنڈ انٹرسٹ؟ بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے ویورز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑی آسان سی لینگویج میں آپ بتائیں کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہے. جو لوگ کامرس فیلڈ سے بیک گراؤنڈ سے ہیں, جو CA کر رہے ہیں, ان کو تو پتا ہوگا. تو کمپاؤنڈنگ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہم نارمل بات کریں جو پیسہ گرو ہوتا ہے, اگر ہم FDs کی بات کریں, فکس ڈپازٹ وغیرہ کی بات کریں, اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو 7 to 8% کے ریٹرن پہ انٹرسٹ ملتا ہے. تو جو کہ جب تک آپ اس کو فکس کراتے ہیں تو اگر ہم اس کو انفلیشن کے ساتھ ایڈجسٹ کریں تو ہمارا پیسہ ڈیپریشیٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ کہ اس کا اگر ہم اس کو میتھمیٹیکلی کریں, اس کے کچھ فارمولاز وغیرہ ہوتے ہیں. آپ کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے, فار انسٹنس اگر آپ نے 1000 روپیہ انویسٹ کیا تو اگر آپ کا جو پیسہ ہے وہ کمپاؤنڈ ہو رہا ہے 10% پہ, تو 1 مہینے بعد جو آپ کا 1000 روپیہ ہے وہ 1010 روپے ہو جائیں گے. بالکل.
مجھے امید ہے کہ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے ہمارے ویورز کو سمجھ آئے گا. اور بتائیے کہ آپ مختلف شہروں میں جا کے اس کی باقاعدہ نا یوتھ کو ٹریننگز دیتے ہیں فری لانس کام کرنے کی, ڈیجیٹل جو ہے وہ پیسہ کریٹ کرنے کی, اسکلز ڈیولپمنٹ کی. تو آپ نے یہ کیسے سوچا کہ آپ ٹریننگز کی طرف کس طریقے سے آئے؟ میں نے شروع میں جیسے کوٹ کیا کہ ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ, کیونکہ میں چاہتا ہوں جو میں نے 1 سال ضائع کیا یہ پاتھ فائنڈ کرنے میں کہ مجھے شروع کہاں سے کرنا ہے. ایسے میرے جیسے کتنے نوجوان ہوں گے جو اس پرابلم کو فیس کرتے ہیں, بگننگ سے ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ نہیں ہے ان کے پاس. کیونکہ آن لائن آپ کا 1 وے کمیونیکیشن ہے, آپ ان کو سن سکتے ہیں, آپ اپنے کوشچنس یا آپ اپنے ہی پہنچا سکتے ہیں ان تک جو آپ کے کریٹر ہے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ پہ دوبارہ سے ریزیوم کرتے ہیں کہ اگر 1010 روپے ہو گئے ہیں تو جو آپ کا جو نیکسٹ انٹرسٹ ہوگا وہ 1010 پہ ہوگا, یعنی کہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ 10% سے گرو ہو گئی ہے. تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ جو ہے اس ریٹ آف انٹرسٹ سے گرو ہوتی رہتی ہے, اور جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے وہ آپ کی جو گروتھ والی پرنسپل اماؤنٹ ہے اس پہ ملتا ہے. تو اس سے جو پیسہ آپ کا گرو ہوتا رہتا ہے. آپ دنیا کی کئی بڑی کمیونٹیز کے بھی ممبرز ہیں, جس میں آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ دنیا میں کس کمیونٹی کے ممبر ہیں اور کیسے آپ گئے اور کس طریقے سے آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کیسے رابطہ کرتے ہیں. تو ایکچولی جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں موسٹلی انڈینس کو فالو کیا, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی میں سلیکان ویلی کے بعد جو انڈیا ہے وہ ایمرجنگ ایک ٹیک ہب ہے. تو وہاں پہ میں نے ان کی کمیونٹیز کو جوائن کرنا اسٹارٹ کیا لنکڈن پہ. وہاں کے کچھ کریٹرز تھے, میں نے ان کے ساتھ بات چیت اسٹارٹ کی, اور اب میں گوگل ڈیولپرس کمیونٹی کا ممبر ہوں. اس کے بعد اسٹارٹ اپ گرائنڈ ہے جو گوگل کا ایک جو بزنس اور انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے کے لیے جو ان کی ایک آرگنائزیشن ہے میں اس کا ممبر ہوں. اور پھر اس کے بعد پیفلا کا ممبر ہوں میں, اور اس کے بعد میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز ہیں ان میں, اور اس کے بعد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فائنینشیل یوتھ لٹریسی پروگرام کا امبیسڈر بھی ہوں. انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ اس کے بارے میں سکھائے. ان کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں, میں وہاں بھی جاتا ہوں, سکھاتا ہوں یونیورسٹیز میں, کالجز میں کہ ہاؤ ٹو گرو ویلتھ. ایکسیلنٹ. میں تو بہت خوش ہو رہا ہوں, اتنی خوبصورت باتیں اور جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں کہ یہ بھی پاسبل ہے اور امون نے کر دکھایا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب اس 16 سال کی ایج میں تھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. آج بھی ایسے 16 سال 17 18 سال کے بچے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو بالکل یہ ٹرمز بھی نہیں جانتے ہیں, مگر انہوں نے وہ کر دکھایا ہے. یہ پارلیمنٹ میں بھی جا کر مختلف سیشنز کراتے ہیں, اور ان کا بڑی تیزی سے ایک ینگ یوتھ میں جو ہے وہ بڑا ایک انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ جیتی جاتی اگزامپل ہے کہ دنیا کی کئی ایسوسیشنز اور کئی کمیٹیز اور کئی کمیونٹیز کے یہ ممبرز ہیں. اٹس پاسبل اینڈ ہی میڈ اٹ پاسبل. مون, آخری آپ سے بات کریں گے, میسیج دیں یوتھ کو کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی ٹریننگز کو کس طریقے سے جوائن کر سکتے ہیں. ایکچولی جو ہماری ویب سائٹ ہے کمپنی کی وہ ابھی ڈیولپمنٹ فیز میں ہے, تو وہ 2 سے 3 ہفتے میں آن لائن ہو جائے گی. تو آپ اس پہ ضرور وزٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا. اور اس کو یہ کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, پر ہمیں یہ نہیں پتا کہ چینلائز کیسے کرنا ہے اس کو ایک افیکٹو وے میں, جس سے ہم اس کو چینلائز کر کے پراپر دنیا میں. پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. ابھی اگر ہم اس کانفرنس کی بات کریں, آپ کو کتنے فری لانسرز نظر آئیں گے, بہت سارے ٹیچرز ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ڈریم بگ, آلویز ڈریم بگ, اور اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ آئی کین میک اٹ پاسبل. Nothing is impossible until it's done. It's done. Thank you very much. آپ کے پریشیس ٹائم کا آج آپ نے ہمیں کراچی میں آ کے جوائن کیا. اس کانفرنس کی بدولت آپ ہمیں ملے اور آپ نے اپنی قیمتی رائے دی, اور مجھے بڑی کبھی امید ہے کہ جنہوں نے یہ بات سنی ہوگی وہ اس طرف آئیں گے, کیونکہ دنیا جس طرف جا رہی ہے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ ہو اور اس پہ کام کرے, اور یوتھ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے وہ اپنی گروتھ کے لیے استعمال کرے, نہ کہ ویسٹیج آف ٹائم. ہم سارا دن, ہمارے ہاتھ میں سیل فون تو ہوتا ہے مگر صرف فیس بک, یوٹیوب اور ان چیزوں کے لیے نہیں, بلکہ اپنی اس ڈیوائس کو, اس گیجٹ کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کریں. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنی کمنٹس اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.